بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ کربلا کے میدان میں حضرت حسین کا سر کاٹ کر دشمنوں کا لشکر اپنے بادشاہ یزید کی طرف چلا۔ محل میں ایک فوجی نے یزید کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کٹا سر رکھ دیا۔ حضرت حسین کا کٹا سر دیکھ کر یزید بہت خوش ہوا اور پھر اس نے اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی لے کر حسین کے سر پر ماری اور کہنے لگا کہ اے لوگو، دیکھ لو، جو بھی میری مخالفت کرے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی غرمتی دیکھ کر دربار میں موجود ایک یہودی کہنے لگا کہ اے لوگو، میں حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہوں اور 14 پشتوں کے بعد میرا نسب حضرت داؤد علیہ السلام سے ملتا ہے، اور ایک تم لوگ ہو کہ اپنے ہی نبی کے نواسے کا سر کاٹ دیا اور آج دربار میں بیٹھ کر اس کے ساتھ ایسی بے حرمتی کر رہے ہو۔ تم کیسے اپنے نبی کے سچے عاشق ہو؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن زینب اپنے بھتیجے زین العابدین کو پکڑ کر روئے جا رہی تھی اور اپنے بھائی کے کٹے سر کی بے حرمتی دیکھ کر اللہ سے فریاد کر رہی تھی کہ تبھی یزید نے حضرت زین العابدین سے کہا کہ تم نے دیکھ لیا نا کہ تیرے باپ نے میری مخالفت کی تو اللہ نے اس کا کیسا انجام کیا۔ اس پر حضرت زین العابدین نے قرآن کی ایک آیت پڑھ کر جواب دیا کہ اے یزید، جو کچھ بھی ہوتا ہے سب میرے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو یزید نے جواب دیا، یہ سب کچھ تم لوگوں کی کرتوتوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور پھر یزید نے حضرت زینب کے ہاتھ میں ان کے بھائی حضرت حسین کا سر رکھتے ہوئے کہا کہ تم لوگ عزت کے ساتھ مدینہ اپنے گھر جا سکتے ہو۔ اور پھر زینب روتی ہوئی اپنے گھر والوں کے ساتھ مدینے کی طرف چل پڑی۔ حضرت زینب سارے راستے اپنے بھائی حضرت حسین کا کٹا سر دیکھ دیکھ کر روتی جا رہی تھیں۔ آخر ایک لٹا ہوا قافلہ کئی دنوں کے سفر کے بعد مدینہ پہنچا۔ جب لوگوں کو خبر ہوئی کہ دشمنوں نے امام حسین کا سر کاٹ دیا ہے، لوگوں میں کوہرام مچ گیا اور ہر گھر سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ سارے مدینے کے لوگ سمٹ کر حضرت زینب کے پاس پہنچے۔ حضرت زینب بہت خاموش تھی، کسی سے بات نہیں کر رہی تھی۔ حضرت حسین کا کٹا سر ان کے ہاتھوں میں تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اچانک حضرت زینب بھائی حسین کا کٹا سر لے کر اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف چل پڑی۔ جب حضرت زینب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر پہنچی تو آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے، اور پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جا کر حضرت حسین کا کٹا سر رکھتے ہوئے ایسے الفاظ کہے کہ جنہیں سن کر سارے مدینے والے رونے لگے۔ حضرت زینب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہا، اے میرے نانا جان، کاش کہ آپ زندہ ہوتے تو دیکھ لیتے دشمنوں نے تمہارے پیارے حسین کا کیا حال کیا ہے۔ اسے قتل کر دیا اور اس کے جسم پر گھوڑے دوڑائے، اور جب اس سے بھی دل نہ بھرا تو دشمنوں نے تمہارے پیارے حسین کا سر کاٹ دیا۔ حضرت زینب اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے کھڑی فریاد کر رہی تھی اور مسلسل آنسو جاری تھے۔ مدینے والے بھی سب پیچھے کھڑے حضرت زینب کی دکھ بھری فریاد سن کر رو رہے تھے۔ آخر شام ہوتے ہوتے حضرت حسین کا کٹا سر ان کی امی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر کے بغل میں دفن کر دیا گیا۔ جن لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا تھا، تو اللہ نے ان سب لوگوں کو اسی دنیا میں سزا دی۔ کربلا کے میدان میں دشمنوں میں سے ایک آدمی کہ جس کا نام ابن زویرہ تھا، تو اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پکار کر انہیں گالیاں دی اور برا برا کہا، تو حضرت حسین نے اس کے لیے بد دعا کی اور کہا کہ اے ابن زویرہ،
اللہ تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرے۔ اور پھر اسی وقت ابن زوائرہ کا گھوڑا پاگل ہو کر ادھر ادھر بھٹکنے لگا۔ گھوڑے کے بھٹکنے کی وجہ سے ابن زوائرہ کا پیر پھسلا اور وہ گھوڑے سے نیچے گر پڑا، لیکن اس کی ایک ٹانگ گھوڑے میں بندھی زین میں پھنس گئی اور پھر وہ پاگل گھوڑا اسے گھسیٹتا ہوا پتھروں کے اوپر دوڑنے لگا۔ وہ گھوڑا ابن زوائرہ کو گھسیٹتا ہوا اتنی تیز دوڑ رہا تھا کہ پتھروں کی چوٹ سے ابن زوائرہ کا جسم کٹ کٹ کر گرنے لگا اور آخر اس کا سارا جسم کٹ کر ختم ہو گیا۔ صرف اس کی وہ ٹانگ بچی جو اس گھوڑے کی زین میں پھنس گئی تھی۔ جس وقت کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن کے پیاسے دریا کے کنارے بیٹھ کر پانی پینے جا رہے تھے تو اسی وقت دشمنوں میں سے ایک آدمی کی جس کا نام ابن نمیر تھا، اس نے حضرت حسین کے منہ کی طرف ایک تیر چلایا تو تیر سیدھا آ کر حضرت حسین کی گردن میں لگتا ہوا دوسری طرف نکل گیا، جس کی وجہ سے حضرت حسین پانی نہ پی سکے اور ان کی گردن سے خون بہنے لگا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن نمیر سے کہا، اے ظالم، جیسے تو نے مجھے پانی نہیں پینے دیا ویسے ہی اللہ تجھے ہمیشہ پیاسا رکھے گا۔ حضرت حسین کی اس بددعا کا اس دشمن پر ایسا اثر ہوا، وہ چاہے کتنا پانی پی لے پھر بھی اس کی پیاس نہ بجھتی۔ آخر اسی دن شام کے وقت اسے اتنا زیادہ پانی پی لیا کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی موت ہو گئی۔ دشمنوں کا سردار ابن زیاد کی جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹنے کا حکم دیا تھا اور اس کے حکم پر فوجیوں نے حضرت حسین کا سر کاٹا تھا، تو ابن زیاد کا نوکر بیان کرتا ہے کہ جب ابن زیاد حضرت حسین کا سر کاٹ کر شام کو اپنے محل پہنچا تو میں بھی اس کے ساتھ تھا۔ جیسے ہی اس نے محل کے اندر قدم رکھا تو اچانک سامنے سے آگ کا شعلہ اس کی طرف لپکا۔ قریب تھا کہ میرے سردار ابن زیاد کو جلا کر ختم کر دیتی، لیکن ابھی اچانک آگ غائب ہو گئی۔ تو ابن زیاد نے مجھ سے کہا، اے آدمی، کیا تم نے بھی وہ آگ دیکھی جو ابھی میری طرف لپکی تھی؟ تو میں نے کہا کہ ہاں میرے سردار، مجھے بھی وہ آگ نظر آئی تھی۔ تو ابن زیاد نے مجھ سے کہا، یہ بات کسی کو بھی مت بتانا، اس کو راز ہی رکھنا۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ حضرت حسین کو قتل کرنے والے دشمنوں میں سے 2 لوگوں کا بہت برا انجام دیکھا۔ ایک تو ان میں سے ایسا آدمی تھا کہ اس کی شرمگاہ اپنے آپ بڑھتی جا رہی تھی اور پھر بڑھتے بڑھتے اتنی لمبی ہو گئی کہ اسے اپنی شرمگاہ کسی چیز سے باندھ کر رکھنی پڑتی۔ وہ شرم سے لوگوں کے بیچ نہ آتا جاتا، گھر میں ہی بیٹھا رہتا۔ اور دوسرے آدمی کا انجام میں نے ایسا دیکھا کہ اسے اتنی زیادہ پیاس لگتی تھی کہ چاہے سارے دریا کا پانی پی لیتا پھر بھی اس کی پیاس نہ بجھتی۔ آخر ایک دن اس نے اتنا زیادہ پانی پی لیا کہ اس کا پیٹ ہی پھٹ گیا اور اس کی موت ہو گئی۔ حضرت ابو قابل فرماتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں دوپہر کے وقت حضرت حسین کو شہید کیا گیا تھا۔ تو جس وقت حضرت حسین کو شہید کیا گیا تو اچانک سورج گرہن ہونے لگا اور پھر سورج چھپتے چھپتے اتنا زیادہ چھپ گیا کہ دوپہر کے وقت رات کی طرح اندھیرا ہو گیا اور آسمان میں تارے نظر آنے لگے اور ہمیں ایسا لگنے لگا کہ شاید قیامت آ گئی ہے۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت حسین کو شہید کیا گیا تو اس دن بیت المقدس میں جو بھی کنکڑی یا پتھر اٹھایا جاتا تو اس کے نیچے تازہ خون ملتا تھا، اور پھر 3 دن تک آسمان ایسا لال پڑ گیا کہ ہمیں ڈر لگنے لگا کہ شاید اب قیامت قائم ہو جائے گی۔ لعنتی یزید نے کیسے امام حسین پر ظلم ڈھائے، کیسے ان کے گھر والوں پر ظلم ڈھائے
اور کیسے بے غرمتی کی اہل بیت کی۔ تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اور بھی بہت ساری ویڈیو آپ کی خدمت میں لاتے رہیں گے۔ آپ بس ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور امید کرتے ہیں آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں گے۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔